بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف حرف حقیقت میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رحمت۔ رحمت کا تصور یا اس کے وجود کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ اس کا ارشاد ہے، اور یہ ارشاد بڑے زوردار لہجے میں آیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر انسان کے اعمال اپنے منطقی نتیجے پر منتج نہ ہوں تو رحمت کا لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسان محنت کرے گا حاصل کر لے گا، بدی کرے گا سزا پالے گا، نیکی ہوگی انعام پائے گا۔ ہر وجہ کا ایک نتیجہ ہے اور ہر نتیجے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اگر وجوہ اور نتائج صرف وجوہ اور نتائج ہی ہوتے تو غالباً انسان کے دل سے امید، آس اور رحمت کا تصور ختم ہو جاتا۔ رحمت ہوتی ہی انسان کو اس کی بدعمالیوں کی سزا سے بچانے کے لیے، یعنی حال کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لیے سزا مرتب کر چکی ہے یا لکھ چکی ہے، اس سے بچانے والی شے رحمت کہلائے گی۔ بس یہ ارشاد کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا صرف یہی مفہوم رکھتا ہے کہ اے انسان اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا، اور یہ کہ اے انسان اگر کبھی غلطی سرزد ہو جائے تو یاد رکھنا کہ غلطی کی سزا ضرور ہے، لیکن یہ بات نہ بھولنا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ غلطی کی سزا دینے والا میں ہی ہوں، لیکن یہ میرا ہی فضل ہے کہ میں غلطیاں معاف بھی کرتا ہوں، خطاؤں سے درگزر بھی کرتا ہوں، انسان کی کمزوری کو اپنی رحمت کی طاقتیں عطا فرماتا ہوں۔ آنے والے اندیشوں میں مبتلا رہنے والے انسان کے لیے ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ خبردار یہ نہ بھولنا کہ میں اور صرف میں اس بات پر قادر ہوں کہ گناہ معاف کر دوں، اور یہی نہیں بلکہ انسان کی تمام غلطیوں کو معاف کر دوں، اور یہ کہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ میں انسان کو تاریکیوں سے نکالتا ہوں، اسے روشنی عطا کرتا ہوں۔ ظلمات سے نور کا سفر میری رحمت کے سہارے ہو سکتا ہے۔ کافروں کو سزا سے پہلے انہیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانے والا ہوں۔ بے ایمانوں کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہوں۔ اللہ کریم کی رحمت کو اگر غور سے دیکھیں تو زندگی کے قدم قدم پر چھائی ہوئی ہے۔ ہمارا ایک ایک سانس اس کا مرہون منت ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری اس کی رحمت کے سہارے ہوتی ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ وہ کن کن مشکل مقامات سے گزار دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی مشاہدات سے بھری ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رحمت کے قائل نہیں وہ کس مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے پاس مال ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ وہ اپنی آرزوئیں پوری کر کے بھی دولت سکون سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ انسان کے دل کو سکون و قرار کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ کریم نے انسان کو رحمت کا تصور دیا۔ رحمت کے خیال سے ہی انسان کے تصور میں بہار پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی آرزو جس کے حاصل کرنے کی خواہش ہو اور اس کا استحقاق نہ ہو، رحمت کے انتظار میں پل جاتی ہے۔ مسلمان جنت کی تمنا میں اپنی حیات کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ یقین ہے کہ ان کی آخرت بہتر ہوگی، صرف رحمت کے تصور سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ مسلمان رحمت کے حق سے مایوس نہیں ہوتا۔ ہم اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، بھروسہ اس کے فضل پر ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا آسرا نہیں، آسرا اس کی رحمتوں کا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی، اور مکرم معتوب ہوا کہ اس نے اپنے عمل کے غرور میں اپنا مقام چھوڑ دیا۔ یہاں مقام صرف منظوری کا ہے، تقرب صرف رضامندی کا ہے، نتیجہ اعمال کا نتیجہ اعمال پر نہیں عنایات پر ہے۔ عدل اہم چیز ہے، لیکن فضل عدل سے بہت زیادہ قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا۔ ترغیبات کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس جال سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر کیے ہوئے، اپنے نامزد فرمائے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے مابعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو گناہ اور کفر کی تاریکی سے باہر نکالیں، ان سے جہالت کے اندھیرے دور کریں، اور وہ لوگ جو خواہشات کے جال میں جکڑے جا چکے ہیں
ان کو امید اور رحمت کی قوت عطا فرما کر انہیں ہر بندھن توڑنے کے لیے تیار کر دیا جائے۔ دنیا میں آنے والے تمام پیغمبروں علیہم السلام نے انسانیت کی خدمت کی، انسان کو فلاح کی طرف سفر کرایا، اور سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ بزرگ پیغمبر، محبوب پیغمبر، منور پیغمبر اور پیغمبروں کے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے کمال کا مظہر بنا کے بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ مقام بڑے غور کا ہے کہ کیا ایک انسان سب انسانوں کے لیے اور سب جہانوں کے لیے رحمت یا باعث رحمت ہو سکتا ہے؟ یہ مقام بڑے غور کا ہے کہ کیا ایک انسان سب انسانوں کے لیے اور سب جہانوں کے لیے رحمت یا باعث رحمت ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایک انسان سب انسانوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، ماضی، حال، مستقبل کے لیے، ظاہر باطن کی کائنات کے لیے رسول رحمت ہے، تو وہ ایک انسان کیا انسان ہوگا؟ اب ایسے انسان کے بارے میں کچھ کہنے کی بجائے اس پر درود و سلام بھیجا جائے۔ عام آدمی اپنی ذات کے لیے باعث رحمت نہیں ہو سکتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں، یعنی پوری کائنات کے لیے مایوسیوں سے نکلنے کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ تو مطلب واضح ہوا کہ رحمت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عمر گذشت کے کفر اور اس کی بدعمالیوں کے نتیجے سے بچنے کا واحد ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی کمی بیشی سے بچانے والی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک جہاں باعث تخلیق کائنات ہے، وہاں باعث قیام کائنات اور باعث نجات کائنات بھی ہے۔ انسان دنیا کے بکھیڑوں میں مبتلا ہو کر بھول جاتا ہے کہ وہ کس سفر پر آیا، کس مقصد کے لیے آیا اور اسے کہاں جانا ہے۔ وہ کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے اور مقصد اعلیٰ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی گمراہوں کو ہدایت دے کر صراط مستقیم سے آشنا فرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان اس پر اللہ مہربان، اور جس پر اللہ مہربان ہو جائے وہ کسی اعمال کی کمی بیشی سے کیوں خوف کھائے گا؟ اللہ ہی کا ارشاد ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہیں، یعنی جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے وہ ہمیشہ قرار میں رہے گا، اور جائے قرار بہشت کے علاوہ کیا ہے؟ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت باعث حصول نجات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نیک اعمال نہ کرے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے انحراف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور ہر عمل ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ فقرائے کرام سے سرزد ہونے والی کرامتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی رحمتوں کے جلوے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اللہ کی رحمت ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو مولوی بنانے والا عمل اس کی رحمت کا عمل ہے۔ رحمت انسان کو عام سے خاص اور خاص سے خاص الخاص بناتی رہتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو محرم راز بنانے والی شے یہی رحمت ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جانتا تھا کہ اس کے شعر باقی شعراء سے زیادہ بلند نہیں، اس کا فکر باقی فلسفیوں سے زیادہ بلیغ نہیں، ملت کا درد حالی کے پاس بھی تھا، اور شب بیداری اسی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول عطار رحمۃ اللہ علیہ، رومی رحمۃ اللہ علیہ، رازی رحمۃ اللہ علیہ اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ملی۔ لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو پذیرائی عطا ہوئی،
جو قوم نے اپنے دل میں اسے جگہ دی، یہ صرف اور صرف حصول رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کردار کا غازی نہ ہونے کے باوجود قلندرانہ مقامات پر فائز کیا گیا۔ اس کی آواز قوم کے لیے ایک پرسوز ہادی خواں کی آواز تھی۔ اس کا نالہ نیم شبی آج بھی قوم کے لیے بیداری کا پیغام رکھتا ہے۔ اس نے قوم کو ایک ایسے تصور سے ہمکنار کیا جسے پاکستان کا لقب ملا۔ یہی تصور اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ رحمت ایک مستقبل کا تصور دے کر انسان کو جاوداں کر دیتی ہے، خاک افلاک تک جا پہنچتی ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی عام انسان خاک کے ایک ذرے سے ماہتاب و آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ آنے والے زمانوں کو رخ عطا کرنے والے لوگ رحمت سے نوازے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی فکر رحمت کا کرشمہ ہے، ان کی فصاحت اور بلاغت رحمت کا اعجاز ہے۔ رحمت رفتیں عطا کرتی ہے، فانی کو جاودانی بناتی ہے، جز کو کل کے راستے دکھاتی ہے، کثرت کو وحدت میں سمیٹتی ہے، مایوسیوں میں امیدوں کے چراغ جلاتی ہے، ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی کر دیتی ہے، غریبی میں بادشاہی اور بادشاہی میں فقیری عطا کرنے والی شے رحمت ہے۔ وہ جو دیکھنے میں خاک نشیں نظر آتا ہے، حقیقت میں عرش نشیں ہے۔ دونوں جہاں کے لیے رحمتوں کا پیغام لانے والی ذات انسان کو تکلیفوں میں مبتلا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کوئی غم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی آدھی رات تک جاگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ بس امت کا حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزردہ کرنے والی بات صرف یہی ہے کہ امت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ترک کر دیا۔ لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی امیدوں کے چراغاں ہیں، ابھی اعتماد کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، ابھی لوگوں میں یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشوں کا حق نہ رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات کو اپنا حق سمجھنے والے اتنی ناحق بات بھی نہیں کر رہے۔ یہی تو حق ہے اور یہی اللہ کے حکم کا مفہوم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی عمل کو کوتاہی کی وجہ سے حق نہ رکھنے کے باوجود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات کو اپنا حق مانتے رہنا۔ یہی راستہ مایوسیوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ اسی یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اپنی عنایات عطا فرمائیں، ہمیں آنکھیں عطا کیں اور آنکھوں کے لیے روشن روشن کائنات بنائی۔ اسی اللہ نے جس نے ہمارے لیے دنیا کی راہیں آسان فرمائیں، ہمارے لیے دریاؤں کو حکم دیا کہ ہمیں راستہ دے دیں، بلند پہاڑوں کے لیے حکم ہے کہ انسان کو راستہ دے دیں، ہر راز کو حکم ہے کہ انسان کے لیے آشکار ہو جائے، ہر مخفی کو ظہور کا حکم دینے والا اپنی رحمتوں کے اٹل ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ رحمت آ کے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط اظہار ندامت ہے، شرط خلوص دل سے توبہ ہے، شرط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے، شرط اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط پکڑنے کی ہے، یعنی شرط رحمت کی تمنا ہے اور اس کا انعام حصول رحمت۔ رحمت کے کرشمے دیکھنے والی آنکھ اکثر پرنم رہتی ہے۔ رحمت والے لوگ اس جہاں میں رہ کر بھی اس جہاں کے خیال میں زندہ ہوتے ہیں۔ دور کے زمانے بھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رکھنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، کیونکہ اس نگاہ میں صدیوں کے فاصلے بھی کوئی وقت نہیں رکھتے۔ وہ نگاہ صدیاں عبور کر کے اپنے درویشوں کی زندگی کو آج بھی روشن کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی قریب کرتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں۔ یہی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس میں نہ ماضی دور ہوتا ہے نہ مستقبل بعید ہوتا ہے۔ اس میں فاصلے سمٹ جاتے ہیں، فاصلے تاریخ کے ہوں یا جغرافیے کے، اس میں کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ آج رجوع کرنے والا پرانے جلوے کو حاضر پاتا ہے، گزرے زمانے کے جلووں کو پکارنے والا مایوس نہیں کیا جاتا، کیونکہ جلوے گزرتے نہیں۔ سورج میں روشنی قائم ہے، چاند میں نور باقی ہے، آسمانوں کی گردش برقرار ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے لیے رحمت کا سبب ماضی بن جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ کائنات حاضر، رحمت حاضر، کائنات موجود، رحمت موجود، بلکہ یہاں تک کہ کائنات نہ موجود ہو رحمت تب بھی موجود رہتی ہے، کیونکہ رحمت دراصل حی و قیوم کی صفت ہے، اور اس صفت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متصف کیا گیا۔ جب صفت نہیں مر سکتی تو موصوف نعوذ باللہ کیسے فانی ہو سکتے ہیں؟ رحمتیں مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہماری اولادوں پر فضل کر، اور اگر ماں باپ یا اولاد رخصت ہو چکے ہوں تب بھی دعا کے حوالے سے ان پر رحمت ہو سکتی ہے۔ رحمت ہڈیوں پر کیا ہوگی؟ خالی بے جان گوشت پوست پر کیا ہوگی؟ رحمت تو ہمارے ماں باپ پر ہوگی، اور اگر ماں باپ زندہ نہیں تو پھر ماں باپ کا لفظ کس کے لیے ہے؟ ہم کسی واہمے کے لیے دعا نہیں کر رہے، کیونکہ یہ دعا ہمیں حی و قیوم نے بتائی ہے۔ اللہ واہموں کی بخشش کی دعائیں نہیں بتاتا۔ رحمت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے، اور رحمت مانگنے والے کے لیے ہے اور نہ مانگنے کے لیے بھی ہے، اور کبھی کبھی تو نہ مانگنے والے زیادہ خوش قسمت نظر آتے ہیں کہ ان کے لیے ہر صاحب راز نے دعا کی۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا اللہ انہیں نظر انداز نہیں کرتا، وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے کہ ان ناسمجھ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جائے۔ ان لوگوں کا استحقاق نہیں، لیکن ان پر رحمت کرنا رحمتوں والے کی شان ہے۔ وہ اتنی بڑی رات کے اندر روشنی کا چراغ جلاتا ہے، وہ کفر کے اندھیروں میں ایمان کے نور کا جلوہ دکھاتا ہے۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ آنسوؤں کے قریب رہنے والے رحمت حق کے قریب ہیں۔ انسان کی ذبح حالی پر ترس کھانے والے رحمت حق کے اندر ہیں۔ رحمت کرنے والے دراصل رحمت حاصل کرنے والے ہیں۔ انسان کے قریب رہنے والے خدا کے قریب ہیں، اور خدا کے قریب رہنے والے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے ہیں، اور یہ قرب رحمت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا۔ غلاموں کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے دعوت رحمت ہیں۔ اپنوں کو عبادت کے غرور سے بچاتے ہیں، اور عبادت سے محروموں کو رحمت کا تصور دے کر عبادت کے قریب لاتے ہیں۔ فریاد کرنے والوں کو رحمت کے حصول کا حق عطا فرماتے ہیں۔ جس کو رحمت کا حق مل گیا اسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پناہ مل گئی۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پناہ مل گئی اس کا کام آسان ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہنا، اور یہی اصل نسخہ ہے حصول رحمت کا۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔